الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا گرامی پر حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ہم سب سے بڑے حضرت مولانا سید احمد وحید ندوی صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی ولولہ انگیز خطاب اور تقریر کے بعد مجھے کچھ کہنے کا حکم ہوا ہے۔ اندازے بیان کرنے بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کے پیش نظر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے تو عجیب و غریب صورتحال ہے۔ پولیس کے محکمے کا جائزہ لیا جائے، پولیس والے چاہتے ہیں دنیا کا ہر آدمی مجرم رہے۔ ڈاکٹر حضرات کا جائزہ لیا جائے تو ڈاکٹر کی خواہش یہ ہے کہ ہر آدمی مریض رہے۔ وکلا کا جائزہ لیا جائے، ہر وکیل یہ چاہتا ہے دنیا میں جھگڑے فساد ہوتے رہے۔ لیڈر اور نیتاؤں کا جائزہ لیا جائے تو جج ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہر شہری ان پڑھ رہے۔ بینک والوں کا جائزہ لیا جائے تو ہم سب جانتے ہیں، اور آپ اگر نہیں جانتے ہیں بڑے ہوں گے تو جانیں گے کہ بینک والے چاہتے ہیں کہ ہر آدمی قرض دار رہے۔ یہ میں نے کچھ مثالیں دی، لیکن اس دنیا کی اس عجیب اور متضاد کیفیت کے ساتھ اگر علمی دنیا کا جائزہ لیا جائے، علمی دنیا کا مطلب دینی مدارس، مکاتب اور دین سے جڑی ہوئی تحریکوں کا جائزہ لیا جائے تو معاملہ اس کے برعکس ہے اور صحیح ہے کہ ہر ادارہ اور ادارے کا ہر استاد چاہتا ہے کہ اس کا طالب علم پڑھا لکھا۔ کوئی استاد، کوئی ادارہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے ادارے میں آئے ہوئے طلبہ، اس کی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے طلبہ پڑھے لکھے نہ ہوں۔ اور اگر کوئی ادارہ، کوئی استاد ایسا چاہتا ہے تو حقیقت میں وہ استاد ہے ہی نہیں، حقیقت میں وہ ادارہ صحبت سے تعلق رکھنے والا ادارہ ہے ہی نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایک مقدمہ یہ۔ دوسرا مقدمہ آپ کو سناؤں، اگر تجویز کی زبان میں کہوں تو ہم سب نے جس علم کا انتخاب کیا ہے، اور تجویز کی زبان میں کہوں، بندگی کی زبان میں کہوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس علم کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ علم ایسا ہے جو ہم سب کے لیے
سرمایہ کی افتخار بھی ہے، سعادت بھی ہے، اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ کیونکہ علم کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جا کر ملتا ہے اور وہاں سے اللہ تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر کہا گیا، اے نبی امت سے فرما دے جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کا مقام بہت بلند ہے کیونکہ وہ جہالت کے اندھیرے سے دور ہیں، علم کی روشنی ہے، اور جو علم دین کو حاصل نہ کر سکے یا اس کی کوشش نہیں کی وہ ظاہر ہے جہالت کے اندھیرے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس علم کی بنیاد پر انسان کے اندر امتیاز کیا جاتا ہے، آپ کو مفتی بولا جاتا ہے، حافظ بولا جاتا ہے، مولانا صاحب بولا جاتا ہے، جاہل کو نہیں بولا جاتا ہے، اس علم کا اصل مقصود عمل ہے۔ علم کا اصل مقصود عمل ہے۔ اس عمل کی بنیاد پر اہل علم اور جاہل لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے اس قرآن کریم کے اندر جہاں جنت دیے جانے کی بات کہی گئی وہاں علم کا تذکرہ نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہیں بھی آپ قرآن میں دیکھیے اسلوب بدل کر ہے، لیکن ایمان کے ساتھ علم کا تذکرہ نہیں ہے، عمل کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ آخرت کے اندر میرا علم کافی نہیں ہوگا، وہ علم کافی ہوگا اور مفید ہوگا جس علم کی بنیاد پر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہوگا۔ ان دونوں مقدمات کی روشنی ہے آپ تمام طلبہ سے اور خود میں اپنے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں علم کے سلسلے میں بھی محنت کرنی ہے اور عمل کے سلسلے میں بھی محنت کرنی ہے۔ علم کی محنت کیا ہے؟ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت سی باتیں سنی، میرے بات بھی آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ علم کی محنت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کروں۔ اشرف السوانے کے اندر حضرت خواجہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی طالب علم 3 چیزوں کا التزام کر لے تو میں اس کی علمی استعداد کا ٹھیکہ لیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ استعداد ہر حال میں پیدا ہوگی۔ وہ 3 چیز آپ کو کرنی ہے، واجبی طور پر کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں علم میں ترقی کرنا تو، اور اگر آپ نے طے کر رکھا ہے کہ بس ہمیں ویسے ہی سال گزارنا ہے تو آپ کو اپنی نیت کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اور وہ جو 3 باتیں ہیں کوئی نیا انکشاف نہیں ہے، بلکہ بہت مشہور ہے، بس توجہ اور اہتمام کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 مطالعہ کرنا۔ سال کا شروع ہے، ہر استاد کی خواہش ہے، کیونکہ ہر استاد چاہتا ہے آپ پڑھا لکھا بنیں۔ کوئی استاد نہیں چاہتا ہے کہ آپ آ کر کے مدرسے میں 1 سال گزار کر جاہل ہو کر چلے جائیں، کوئی استاد نہیں چاہتا۔ ظاہر ہے کہ یہاں جتنے اساتذہ بیٹھے ہیں آپ سے بظاہر کوئی بڑی رشتے داری نہیں ہے، میری تو کم از کم نہیں ہے، میرے علاقے کے لیے آپ نہیں ہے، اور اس تقریب پر مجھے ادارے سے کوئی پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے جب ایسی صورتحال ہے تو اسی بنیاد پر ہے کہ آپ یہاں سے کچھ بن کر جائیں، بس یہی خواہش ہے میری بھی سارے اساتذہ کی، پوری
ادارے کی پہلی چیز مطالعہ کرنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطالعہ کا مطلب ہے مجہولات اور معلومات میں امتیاز کر لینا، یعنی بس اتنا پڑھ لینا کہ معلوم ہو جائے کہ یہ چیز معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ چیز نہیں معلوم ہے۔ جو معلوم ہے ضرورہ یہ کو معلوم ہے کہ ماننا اس کا معنی ہے، بہت اچھی بات، کل استاد بھی یہی معنی بتائیں گے تو سونے پر سہاگا ہوگا۔ اور اگر معنی نہیں معلوم ہے تو شوق کے کانوں سے سنیں گے، بات دل میں اترے گی، انتظار ہوگا کہ یہ والا معنی نہیں معلوم ہے، استاد سے سننا ہے، ایسا مطالعہ۔ تو معلوم اور مجہول کا امتیاز یہ مطالعہ ہے، اور آپ میں سے ہر شخص کو اس پر قدرت ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں اتنے پر بھی قادر نہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز سبق غور سے سننا، یہ بھی آپ کے اختیار کی چیز بتا رہا ہوں، اور میں تو سنا رہا ہوں، اصل تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نسخہ ہے۔ سبق غور سے سننا، استاد 6 استاد 7 استاد کا گھنٹہ ہے، ہر بات غور سے سننا، اور غور سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ عبارت کا کوئی جملہ سمجھے بغیر آگے نہیں بڑھنا۔ ظاہر استاد مطالعہ کر کے آیا ہے، وہ اس کو پوری بات سمجھائے گا آپ کو، وہاں بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ نہیں سمجھ میں آئی، عام طور سے اساتذہ پڑھانے کے بعد پوچھتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی، ادب کے ساتھ اپنی درخواست رکھیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ سمجھائیں۔ وہاں موقع نہیں ملا، مغرب بات سمجھ لیجیے، عشاء بات سمجھ لیجیے۔ کل کے دن سبق میں حاضر ہونے سے پہلے آپ کو ہر حال میں اسے سمجھ لینا ہے، جب تک سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک اس مچھلی کی طرح آپ کے اندر تڑپ ہونی چاہیے جس کو پانی سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کے اختیار کی۔ تیسری چیز تکرار کرنا، اس کے لیے مدرسے میں پورا نظام ہے، شعبہ افتاء کا اپنا نظام ہے، اعدادیہ سے لے کر دور حدیث تک کا اپنا ایک مستقل نظام ہے، اساتذہ کی نگرانی ہے۔ تکرار کا مطلب اساتذہ نے جو پڑھایا اس کو دوہرا لیا جائے، اس پر بھی آپ قادر ہیں، اس کے لیے پورا ماحول ہے، بجلی ہے، پنکھے ہیں، کولر ہے، اس کے باوجود آپ کہیں کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں، یہ ماننے والی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ 3 واجبی کام ہے، اگر آپ نے کیا تو وہ علم حاصل ہو کر رہے گا جو آپ حاصل کرنے آئے ہیں، اور اس علم کی بنیاد پر آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز سمجھا جاتا ہے۔ یہ 3 باتیں واجبی درجے میں، اور ایک چوتھی بات حضرت نے لکھی ہے استحبابی درجے میں، کر لے بہت اچھا، نہ ہو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ ہے آموزہ یاد کرنا۔ 1 ہفتہ 2 ہفتہ گزر گیا پڑھتے ہوئے تو پیچھے کا بھی تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہنا۔ اس طرح سے اگر آپ نے پورا سال گزارا اور گزار کر دیکھیے تجربہ کرنے میں کیا فائدہ رکھتا ہے، 1 مہینے میں 1 ہفتے میں آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ ہمارے اندر کچھ آ رہا ہے، محسوس ہوگا، کر کے دیکھیے، اب کرنا چاہیے۔ یہ علم سے متعلق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات تھی جو ہر طالب علم کو سینے سے لگانا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پہلو پر پوری توجہ کے ساتھ سال گزارنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا پہلو ہے عمل کا، جس کی بنیاد پر آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی، اور علم کا مقصود بھی عمل ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا مانگی ہے اور علم غیر نافع سے بنا مانگی ہے، اس کو اپنی دعا کا حصہ بھی بنائیے۔ اور اللہ رب العزت نے تو ربی زدنی علما کے ذریعے اسی علم نافع کی دعا کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا،
تو ہمارا اس دعا کے کتنے محتاج ہیں؟ عمل کے جذبے سے پڑھیں۔ آپ ہر درجے میں جو کتابیں پڑھتے ہیں، حفظ کے طلبہ دینیات پڑھتے ہیں یا ان کے اساتذہ نصیحتیں کرتے ہیں، اس میں ہماری زندگی سے جو متعلق چیزیں ہیں ان پر اسی دن سے عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کتاب میں یہ پڑھا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اگر پابندی سے نہ پڑھیں تو گناہ کبیرہ ہے، جس دن سے یہ پڑھ لیا اس دن سے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت کی پابندی کرنے لگ جائیں۔ یہ ہے عمل۔ آپ جو بھی پڑھیں امتحان کے لیے نہیں بلکہ خود عمل کرنے کے لیے آپ یہ سوچ کر پڑھیں کہ اس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ میرے لیے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کے لیے ہے۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب جب گاؤں جائیں گے تو مسجد میں تقریر کریں گے تو لوگوں کو بتائیں گے، یا اگر نہ اس طرف کی چیزیں ہیں تو امتحان میں دیکھیں گے اس کو۔ یہی غلط سوچ ہے اور یہی غلط بنیاد پڑتی ہے۔ آپ جو پڑھیں عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ آخری بات، اس علمی سفر میں چاہے استعداد کا مسئلہ ہو چاہے عمل کا مسئلہ ہو، ایک چیز سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہے، وہ ہے گناہ۔ آپ طے کیجیے مدرسے کے اندر رہتے ہوئے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے ہم پرہیز کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے گناہ تاریکی ہے اور جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ نور ہے، اور قرآن نے کئی مواقع پر کہا نور اور ظلمات کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ نور حاصل کرنے آئے ہیں، اگر گناہ کے راستے سے حاصل کریں گے تو یہ علم کمی نہیں آئے گا، اور اگر آیا امتحان تک آئے گا، زندگی سے غائب ہو جائے گا، عمل پر آمادہ نہیں کرے گا۔ گناہ سے پرہیز کرنے کی پوری کوشش کریں۔ گناہ سے کیسے بچیں؟ گناہ سے بچنے کے لیے کچھ تدبیریں بتائی گئی ہیں، ان پر عمل کیجیے۔ نمبر 1، اللہم ارحمنی بترک المعاصی اپنی دعا کا حصہ بنائیں۔ اگر آپ کو یاد نہ ہو حضرت سے پوچھ لیجیے، بعد میں مجھ سے پوچھ لیجیے۔ حفظ کے لوگ بلکہ قرآن کریم یاد کرنے کی جو کا نسخہ جو حدیث میں بعض روایتوں میں ہے اس میں یہ دعا ہے۔ حفظ یاد کر قرآن یاد کرنے میں بھی بچوں کو دقت آ رہی ہے، وہ تو خاص طور سے اس دعا کا اہتمام کریں۔ اب ظاہر حفظ کا تعلق قرآن سے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق بھی قرآن سے، تو اللہم ارحمنی بترک المعاصی کا اہتمام کریں۔ گناہوں سے بچنے میں 2 چیزوں کا بہت دخل ہے، ایک نماز کا، ایک تلاوت کا، اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ کو یہ دونوں مواقع حاصل ہیں۔ نمازوں کی نگرانی ہے، نمازوں کے اوقات ہیں، مسجد موجود ہے، آپ پابندی سے نماز پڑھیں، پابندی سے اخلاص سے نماز پڑھیں، گناہوں میں خود بخود کمی آئے گی۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز میں یہ صلاحیت ہے۔ اور نمبر 2، آپ اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگیں، اللہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، گناہ ہو جا رہے ہیں، آپ ہی بچائیں، یہ دعا کا اہتمام کریں۔ اور دوسری چیز تدبیر کے درجے میں جو آپ کو بہت آسانی سے حاصل ہے وہ تلاوت قرآن۔ فجر بعد نظام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ دل میلے ہوتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، ایسے جیسے لوہے پانی میں رہنے کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا
اس کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرۃ ذکر الموت و تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ گناہوں سے پرہیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، علم کی وہ چیزیں بھی اختیار کیجیے اور عمل کی یہ چیزیں بھی اختیار کیجیے اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اخیر میں 2 منٹ میں ایک واقعہ سنا کر رخصت ہوتا ہوں کہ اس علم کے لیے یہ جو باتیں بتائی گئی اس سے محبت بھی کی ہے۔ آپ سوچیے کہ یہ ہمارے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے، ہماری انسانیت کے لیے، ہمارے اخلاق کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ 14 سال کی عمر میں جب مکے سے روانہ ہو رہے تھے، ذی طویٰ مقام پر ایک بڑے میاں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنے دسترخوان میں ان کو شریک کی۔ انہوں نے پوچھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ تو بتایا میں یثرب یعنی مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو علم دین کی بہت تڑپ تھی۔ پوچھا وہاں حدیث کا سب سے بڑا امام کون؟ بتایا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ وہاں جانا چاہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ضرور، لیکن وسائل نہیں۔ بڑے میاں نے کہا کہ ایک اونٹ خالی ہے، اگر آپ کہیں تو اس پر بیٹھال کر آپ کو مدینہ پہنچا دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو چل پڑے، تیار ہو۔ 8 دن میں مکے سے مدینہ پہنچے۔ اس 8 دن میں 16 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت مکمل فرمائی، ایک قرآن دن میں اور 1 مرتبہ پورا قرآن رات میں پڑھتے تھے۔ ہم لوگ بھی، آپ لوگ بھی گھر سے یہاں آئے، کیا کرتے ہوئے آئے ذرا سوچیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس 8 دن کے سفر میں 16 مرتبہ قرآن مکمل کر دیا۔ عصر کے وقت مدینہ پہنچے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ لگا ہوا، آواز آئی النافع عن ابن عمر۔ امام مالک نے کہا کہ میں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتا ہوں۔ حضرت نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس قبر کے مکین کی طرف سے نقل کرتے ہیں، مسجد روضے کی طرف اشارہ کر کے کہا ان سے نقل کرتے ہیں اور پھر حدیث سنائیں۔ جب یہ جملہ سنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر ہیبت تاری ہو گئی، جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرنے لگے، طلبہ لکھنے لگے۔ آپ کو یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو بھی اساتذہ احادیث سنائیں گے، اس کی شرح سنائیں گے، اس کی تشریحات سنائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ قلم تھا نہ کاغذ، دیکھا سب لکھ رہے ہیں، تو علم کا ایسا شوق تھا، حدیث کی ایسی محبت تھی، ایک طریقہ لیا، اپنے جواب سے لگاتے، اپنے ہاتھوں پر لکھتے رہتے۔ حالانکہ چھوٹ سے جواب سے آپ کچھ لکھ نہیں سکتے، لیکن وہ لکھ رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی، حدیث کا سبق مکمل ہوا، طلبہ اٹھ کر جانے لگے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت امام نہیں تھے، 14 سال کے بچے تھے، بلایا اور کہا کہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ تو انتہائی بے ادبی کی بات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت میرے پاس لکھنے کے لیے قلم نہیں تھا، کاغذ نہیں تھا، تو میں نے سوچا کم از کم لکھنے کی نقل ہی کر دوں، لو آپ سے اپنے ہاتھوں پر لکھ رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھوں ہاتھ، اس پہ تو کچھ بھی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے جو احادیث سنائی ہیں مجھے سب یاد ہو گئی۔ امام مالک کو یقین نہیں آیا، کہا کہ پہلی حدیث سناؤ۔ بالکل ویسے ہی پہلی حدیث کے ساتھ ساتھ اس درس میں بیان کی گئی 25 احادیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے زبانی سنائی۔ آپ بھی سبق میں بیٹھے، اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کے اسباق کیسا لکھتے ہیں۔ آپ اس واقعے سے
پورے سال سبق لیتے رہے. بات شاید طویل ہو گئی، معذرت خواہ ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.